نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ چلتے ہیں اپنی ڈائری کی طرف۔ آج اس میں ہم چوتھا پیج دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہماری اس بہن نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ کہتی ہیں آج بچے مجھے ملنے آئے تھے۔ بیٹے نے بتایا کہ اگلے ہفتے سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ 1 سال گزر بھی گیا رمضان کو۔ پچھلے رمضان تک میں اچھی بھلی تھی اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اگلا رمضان میں اس حال میں کروں گی۔ جیسے زندگی کے باقی رمضان لاپرواہی میں گزرے تھے، ایسے ہی پچھلا رمضان بھی گزار دیا۔ مسجد میں سنتی تھی، وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے یہ آپ کا آخری رمضان ہو، مگر مجھے کہاں یہ خیال تھا کہ یہ بات میرے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ میں تو اچھی بھلی تندرست تھی۔ میں سوچتی تھی میری عمر ہی ابھی کیا ہے۔ خود کو ینگ ظاہر کرنے کی ہر کوشش کرتی تھی۔ اب کہ رمضان آ تو رہا ہے اور میں زندہ بھی ہوں، مگر یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، بس ایک بے بسی ہے، ایک محتاجی ہے، ایک لاچارگی ہے۔ میں تو اس میں اٹھ کر بیٹھنے سے بھی قاصر ہوں، کہاں یہ کہ کوئی عبادت صحیح سے کر سکوں۔ وقت کیسے بدل جاتا ہے، وقت کیسے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج اگر ایک حالت ہے تو کل بالکل دوسری ہو سکتی ہے، جس کا کبھی انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مجھے ایسے لگا کرتا تھا کہ جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے وہ سدا میرے پاس رہے گا، مگر کتنی جلدی سب کچھ ساتھ چھوڑ گیا۔ قیامت میں تو سب چھوڑ ہی جائیں گے، یہاں دنیا میں بھی بہت ساری نعمتیں زندگی میں ہی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ غلطی تو میری ہے جس نے بھروسہ کیا ان چیزوں پر۔ میں نے تو یوں سمجھا ہوا تھا جیسے میں نے ان کو خرید ہی لیا ہے اور اب یہ میری ملکیت میں ہے۔ بھول گئی تھی کہ یہ تو امانت ہے، کسی نے دی ہوئی ہے۔ یہ طاقتیں، یہ صحت، یہ سب امانت تھی۔ ہماری ٹیچر بھی تو ہمیں کلاس میں یہی بتایا کرتی تھی، مگر تب امانت کا لفظ سمجھ نہیں آتا تھا۔ واقعی آج سمجھ آئی ہے، امانت تو دینے والا کبھی بھی لے سکتا ہے۔ اس نے کبھی یہ کہا کہ میں بڑھاپے میں ہی لوں گا، یا میں تمہیں بتا کے لوں گا، یا مرتے دم تک نہیں لوں گا؟ یہ کب کہا اس نے؟ غلطی تو میری ہے جو اس خوش فہمی میں مبتلا رہی۔ اگر یہ بات اس وقت سمجھ آ گئی ہوتی تو صحت کی نعمت کو امانت سمجھ کے جلدی جلدی استعمال کرتی، کسی جگہ لگا لیتی، اپنی آخرت سنوار لیتی، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کب چھن جائے۔ پچھلے رمضان کو پھر میں زندگی کا بہترین رمضان بنا لیتی، صرف 27ویں کا انتظار نہ کرتی، ساری 10 راتیں عبادت کرتی، نمازیں خوب اچھی طرح پڑھتی، لمبے لمبے قیام کرتی، بہت سارا قرآن پڑھتی۔ مگر میں نے جیسے باقی زندگی گزاری اسی طرح رمضان بھی بہت لائٹ لیا۔ کبھی خود کو میں نیکی میں زیادہ تھکاتی نہیں تھی، کبھی خود کو نیکی میں دوڑاتی نہیں تھی۔ یہی سوچتی رہتی تھی اتنا بھی کر لیا تو کافی ہے نا، زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کو ایسے سمجھتی تھی جیسے ہزاروں رمضان میری مٹھی میں ہیں، مگر پتہ نہیں تھا کہ یہ
آخری رمضان ہے جو میں صحت کے ساتھ دیکھ رہی ہوں، اور مجھے اپنی زندگی کے پچھلے رمضان بھی یاد آنے لگے ہیں۔ جب میں کالج میں تھی تو 2 بار رمضان ایگزامز کے بیچ میں آ گیا، تب بھی میں نے لاپرواہی سے کہا تھا اب میرے پیپرز ہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور ابا نے بھی لاڈ میں کہہ دیا ہاں ہاں بیٹا بعد میں رکھ لینا۔ اماں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب میں نے شور مچایا کہ اگر فیل ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا، اب میں پڑھوں یا روزے رکھوں، میرے پیپر خراب ہو جائیں گے، اس پر وہ بھی چپ ہو گئی۔ اماں بہت زیادہ دین کا علم نہیں رکھتی تھی، لہٰذا وہ مجھے زیادہ سمجھا نہیں سکی۔ نہ کسی نے یہ اہمیت بتائی کہ یہ جان بوجھ کے چھوڑا ہوا ایک روزہ ساری زندگی بھی روزے رکھتی رہوں گی تو اس کو پورا نہیں کر سکوں گی۔ نہ خود سمجھ تھی، نہ کوئی بتانے والا تھا۔ ناپاکی کے دن آتے تو ہر سال روزے چھوٹ جاتے، مگر تب بھی کوئی نہیں سمجھاتا تھا کہ ان کو پورا کرنا ہے۔ جب بچے ہوئے تب بھی روزے رہ گئے، اب تو یاد بھی نہیں کتنے روزے گزرے جو میں نے رکھے نہیں۔ جب پھر قرآن پڑھنے لگی تو پتہ چلا کہ یہ پورے کرنے تھے، تب تھوڑی سی کچھ فکر ہوئی، کچھ نہ کچھ فدیہ دینے کی بھی کوشش کی تھی، مگر کوئی خاص حساب نہیں لگایا تھا، کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا، بس کچھ پیسے بھیج دیے تھے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیں۔ دراصل ہر کام میں لاپرواہی ہوتی تھی۔ کبھی ایسے تو زندگی جی ہی نہیں تھی جیسے جانے والا جیتا ہے، جیسے مسافر جیتا ہے۔ مسافر کی طرح زندگی گزاری ہوتی تو ہر چیز کو کیئرفلی حساب لگا لگا کے پورا کرتی، ایک ایک روزے کا فدیہ دیتی۔ اگر مسافر کی طرح زندگی گزاری ہوتی تو وہ روزے جو امتحان کے دنوں میں چھوڑ دیے تھے ان پر روتی، ان پر توبہ کرتی، ان پر ہمیشہ ندامت کے ساتھ رہتی، مگر لاپرواہی سے ہمیشہ کہہ دیا کرتی تھی ہاں تو پتہ جو نہیں تھا تو رہ گئے، بس جیسے کوئی بڑا نقصان ہی نہیں ہوا۔ آج صبح سے نہ جانے کیوں مجھے بار بار اپنے قصور یاد آ رہے ہیں، اپنی جوانی کی غلطیاں یاد آ رہی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے وہ گناہ بھی یاد آ رہے ہیں جن کو میں بھول چکی تھی، جن کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں گیا تھا، اور اتنا دکھ ہو رہا ہے، اتنا درد ہے دل میں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ سب باتیں جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، وہ بھی پتہ نہیں ذہن کے کون سے کونے میں جو دفن ہو چکی تھی وہ اب یاد آنے لگی ہیں۔ اللہ مجھے وہ کیوں یاد کروا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، جبکہ میں تو ان کو بھول چکی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے؟ وہ جو ماضی کی بھولی بسری داستانیں بن چکی تھی وہ اب مجھے یاد آ رہی ہیں، سال ہا سال پرانی باتیں۔ سچ ہے قیامت کے دن واقعی پوری زندگی کی فلم نظروں کے سامنے چل جائے گی۔ اگر آج مجھے یہ تمام باتیں یاد آ رہی ہیں تو اس دن کیوں نہ آئیں گی، وہ دن جب ہر بھید کھل جائے گا، اس دن اپنی زندگی کے کچے چھٹے بھی یاد آئیں گے۔ میں کیا کر بیٹھی، آنسو میری آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ سب کچھ ہی تو میرے ہاتھوں میں تھا، مگر کتنی تیزی سے پھسل گیا اور مجھے پتا بھی نہ چلا۔
اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ کبھی صحت والے دن بھی ہوا کرتے تھے. کتنی جلدی سب کچھ ختم ہو گیا. صحت گئی تو سبھی چلا گیا. یہ 55 سال زندگی کے کیسے گزر گئے. گزرے نہیں، اڑ گئے. ابھی کل کی بات ہے، میں تو خود فراک پہنے ہوئے ایک بچی تھی. پھر اسکول، کالج، پڑھائیاں، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، اس میں بچپن اور جوانی گزرے. شادی ہوئی، شادی کے 23-24 سال گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلتا. پتہ بھی نہیں چلا. کل کی بات لگتی ہے جب میں بیاہ کے آئی تھی. پھر اللہ نے ماں بنایا. ہر بچے کی پیدائش کا دن مجھے یاد ہے. ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، ان کے پہلی دفعہ بولنا، ان کی معصومیت. اب وہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ وقت. دیکھتے ہی دیکھتے کہاں ننھے ننھے سے ہوتے تھے. اب اتنے بڑے ہو گئے کہ مجھے سمجھاتے ہیں، امی ایسے نہیں، ایسے. جن کو میں نے بولنا، چلنا، یہ سب سکھایا، کھانا پینا سکھایا، آج یہ ماں کو سکھاتے ہیں. آپ نے کہاں کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا، زمانے میں چلنا کیسے ہے. پتہ بھی نہیں چلا کب ان کا بچپن ختم بھی ہو گیا اور کب وہ شادیوں کے قابل بھی ہو گئے. ساری زندگی میری نظروں کے سامنے ایسے گھومتی ہے جیسے کوئی تیز رفتار مووی ہے جو بس 1-2 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے اور دیکھنے والا ہاتھ جھاڑ کے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے میں ایک تماشائی کی طرح دیکھتی ہی رہ گئی اور زندگی تیز رفتار ٹرین کی طرح میری نظروں کے سامنے گزر کے چلی بھی گئی. واقعی ہم نے جو قرآن میں پڑھا تھا کتنا سچ تھا کہ زندگی چند روزہ سامان کے سوا کچھ نہیں ہے. اس وقت کہاں یہ بات سمجھ آتی تھی. آج سب باتیں سمجھ آنے لگی ہیں اور بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہیں. یہ زندگی تو ایک دھوکہ ہے. جب میں خود ٹین ایجر تھی تو 25 سال کی لڑکیاں بھی مجھے بہت بڑی لگتی تھی. جب خود 25 سال کی ہوئی تو سوچا نہیں، یہ تو کوئی عمر ہی نہیں ہے، ابھی تو میں بہت چھوٹی ہوں. پھر 40 سال کی عورتیں بہت بڑی آنٹیاں لگنے لگی. کوئی اگر کہتا تھا فلاں کی اچانک وفات ہو گئی، صرف 40 سال کا تھا، تو میں سوچا کرتی تھی بھلا اتنا بڑا تو تھا. 40 مجھے بہت بڑا نمبر لگتا تھا، مگر جب خود 40 کی ہوئی تو لگنے لگا یہ تو ابھی کوئی عمر ہی نہیں ہے. جب پہلی بار مجھے کسی نے باجی سے آنٹی کہہ کے پکارا تو اتنا صدمہ ہوا کہ لو بھلا میں کوئی آنٹی ہوں. ہاں مگر میں بھول گئی تھی کہ میں یہ باجی سے آنٹی تک کا سفر طے کر چکی ہوں. ہاں، دل اس کو مانتا نہیں تھا. کب تیزی سے وقت گزر گیا مجھے پتا بھی نہیں چلا. اور 40 کے بعد تو مجھے ہوش آ جانا چاہیے تھا، زندگی بدل جانی چاہیے تھی. آخر 40 ایک عمر ہوتی ہے جس میں میچیورٹی آ جاتی ہے. میرے رنگ ڈھنگ بدلنے چاہیے تھے، مگر کیا کروں، خود کو ینگ ثابت کرنے کا جو جنون مجھے سوار تھا اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. نہ تو خود ذہنی طور پہ اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ میری اتنی عمر ہو چکی ہے، نہ کسی اور کو کرنے دیا. نہ خود یہ مانا کہ آگے سفر تھوڑا رہ گیا، اب میں ڈاؤن دا ہل ہوں، نہ کسی اور کو یہ بات کہنے دی. میں نے تو خود کو خود ہی دھوکے میں رکھا کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے.
اسی خوش فہمی میں اگلے 10 سال اور گزر گئے. جب 50 کی ہوئی تو سوچا لو میرے سے بھی زیادہ بڑی عمر والی کتنی زندہ دل ہیں، تو مجھے کیا ہے. 50 سال کی ہو کر بھی میری سوچ نہ بدلی، نہ میرے شوق بدلے نہ طریقے بدلے. وہی جو 30 سال کی عمر میں تھے وہی 50 میں بھی تھے. شاید آئینہ انسان کو اس کی عمر کھول کھول کے بتاتا ہے، مگر اس کا دل کہیں وہی 20-25 سال میں اٹکا رہ جاتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تسلیم کر ہی نہیں پاتا کہ میں زندگی کو تیزی سے گزار کے سال ہا سال طے کر رہی ہوں، اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہوں. انسان واقعی اپنے آپ کو کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے. وہ وہیں کھڑا رہ جاتا ہے ذہنی طور پہ، جبکہ جسمانی طور پر وہ اپنے قبر کے قریب پہنچ جاتا ہے. مجھے تو شاید اور 20 سال بھی مل جاتے تو لگتا ہے ایسے ہی گزار دیتی. مجھے کہاں ہوش آنا تھا. جس کو دنیا اپنے اندر مست کر لے پھر کم ہی ایسے لوگوں کو ہوش آتا ہے. جو خود کو خود سے دھوکے میں رکھنا چاہیں پھر کون ان کو ہوش میں لا سکتا ہے. مجھے کہاں یاد تھا کہ بیماریاں عمر نہیں پوچھا کرتی آنے سے پہلے، اور نہ ہی موت پوچھتی ہے کہ کتنی عمر ہے. یہ چیزیں تو جب آتی ہیں تو انسان کو اس کی اصلیت بتا دیتی ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. سنا ہے کہ آخرت میں جا کے لوگ کہیں گے بس ایک دن ہی ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ. میں کیا بتاؤں، آخرت تو ابھی آگے ہے. میں تو ابھی سے جان گئی ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی واقعی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے 50 سال سے اوپر زندگی گزار دی، ½ سینچری میں زندہ رہی ہوں، پھر بھی میں یہ کہہ رہی ہوں. ہاں خدا کی قسم یہ بہت مختصر ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں. پتہ بھی نہیں چلا وقت گیا کہاں. تجھے اے زندگی ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے. ایک سراب تھا جس کے پیچھے میں بھاگتی چلی جا رہی تھی. بس یہ مل جائے تو زندگی زبردست ہو جائے گی، وہ مل جائے تو کیا بات ہو جائے گی، ایسا ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اسی طرح بھاگتے 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 اینڈ آ گیا، اور اب اینڈ پر آ کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سب سراب تھا. جتنا اس کے پیچھے بھاگتی جاتی تھی اتنا ہی وہ دور جاتا تھا. ایک خواہش پوری ہوتی تھی تو دوسری سامنے کھڑی ہوتی تھی، دوسری پوری کرتی تھی تو تیسری سر اٹھا لیتی تھی. There was no end to it. مگر مجھ جیسے دیوانوں کو کہاں یہ بات سمجھ آتی ہے. ہمیں سمجھ تب آتی ہے جب سفر ختم ہو جاتا ہے، فنش لائن سامنے نظر آنے لگتی ہے. پھر مجھ جیسے لوگ حیران پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں کہ اتنی جلدی بس ختم بھی ہو گیا سفر. اور مشکل تو یہ ہے کہ اس سفر میں یو ٹرن نہیں ہے کہ دوبارہ واپس جا کے شروع کر لوں. اس میں اب صرف آگے ہی جانا ہے. میرے اندر گویا ایک شور تھا، بے اختیار جیسے میرا دل چیخنے لگا. کوئی ہے جو مجھے سمجھائے کہ اب میں کیا کروں. خدا کے لیے کوئی میری مدد کرے، مجھے کوئی تدبیر بتائے. مجھے جانے کا غم نہیں ہے، مگر مجھے یہ غم ہے کہ میں نے زندگی جیسی قیمتی چیز کو گنوا دیا. میں نے ہیرے جیسے لمحات کو ٹھیکریاں جمع کرنے میں لگا دیا. میں نے کرنا کیا تھا اور کر کیا دیا. میں وہ مسافر ہوں جس کو منزل پہ جا کے ہوش آیا کہ راستہ کوئی اور تھا. میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں،
آپ لوگ سب غریبوں محتاجوں پر طرز کھا کر ان کی مدد کرتے ہیں، کیا میری مدد نہیں کریں گے؟ مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس نے اپنی ساری زندگی کھو دی۔ آپ کے ارد گرد رہنے والے غریب تو صرف روٹی پانی اور دنیا کی آسائشوں سے محروم ہیں۔ اس غریب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو صحت اور وقت جیسی قیمتی نعمتوں سے محروم ہو گیا؟ دنیا کے ان غریبوں نے تو دنیا کی چند روزہ آسائشوں کو کھویا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کہیں گے جس نے ہمیشہ کی آسائشوں کو کھو دیا؟ کیا میرے لیے کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ رات بہت گہری سیاہ تھی، پتہ نہیں رات کا کیا ٹائم چل رہا تھا، کون سا پہر تھا۔ میں نے دیوار کے اوپر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 بجا رہی تھی۔ باہر سے ہلکی ہلکی بوندا باندی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے میں ایک دھیمی روشنی کے سوا کچھ نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ مجھے خیال آیا یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، یہ تہجد کا وقت ہے۔ میرے لیے اس وقت میں اٹھنا کتنا مشکل ہوا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کبھی سوچتی بھی تھی تب بھی اٹھا نہیں جاتا تھا، اور آج دیکھو کیسے جاگی ہوئی ہوں۔ ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ یا اللہ، میں کس کو اپنی ناکامی کی داستان سناؤں؟ سارا جہان میٹھی نیند سو رہا ہے، کوئی بھی میرے پاس نہیں، کس سے کچھ کہوں؟ کوئی سننے والا نہیں ہے سوائے تیرے۔ کسی کو سنانے کے لیے تو بولنا پڑے گا، اور میں تو اب بولنے سے بھی تھک جاتی ہوں۔ مگر اے اللہ، تجھے سنانے کے لیے تو آواز نہیں چاہیے، تو میری دل کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ میرے پاس سوائے شرمساری کے اور کچھ نہیں ہے۔ اے وہ رب جس نے کبھی ہار دیکھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا جو پوری زندگی ہار کے آ گئی ہے؟ اے وہ رب جس نے کبھی محتاجی دیکھی نہیں، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جو خالی جھولی لیے پڑی ہے؟ اے وہ رب جس نے کبھی بے بسی نہیں دیکھی، تیرے سامنے ایک بے بس ترین بندی ہے، جس نے سب کچھ لٹا دیا، جس کے پاس کھوٹا سکہ بھی نہیں ہے جو تجھے دکھا سکے۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میری ہچکی بن گئی تھی، میں اپنے جسم کے درد کو تو بالکل بھول ہی گئی تھی۔ اس وقت تو میرا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا، ایسا غم تھا جس کی دوا کسی کے پاس نہیں تھی۔ یہ دنیا کیسی جگہ ہے کہ یہاں آج سب کچھ کما کے بھی میں خالی ہاتھ ہوں، بینک اکاؤنٹس رکھ کے بھی میں مفلس ہوں، بڑے گھروں کے ہوتے ہوئے بھی میں فقیر ہوں۔ واقعی جس نے یہاں پایا اس نے بھی کھویا، اور جس نے کھویا اس نے تو کھویا ہی۔ یہاں جو جیت گیا وہ بھی ہارا ہوا ہے، اور جو ہار گیا وہ تو ہے ہی ہارا ہوا۔ یہاں کی کامیابی بھی ناکامی ہے، اور ناکامی تو ہے ہی ناکامی۔ لوگوں، تم نے اصل فقر دیکھنا ہے نا تو مجھے دیکھ لو۔ فقیر وہ نہیں ہے جو پیسے کا محتاج ہو، اصل فقیر وہ ہے جو زندگی کے 40-50 سال گزار کر اور جب کنارے پہ آ کے کھڑا ہو تب بھی نیکیوں کا محتاج ہو۔ اس کا فقر پھر کون دور کرے گا؟ یہ تھی آج کی داستان۔ بہت سوچنے کا مقام ہے اس میں ہم سب کے لیے۔
اور اللہ تعالیٰ ایسے پچھتاووں سے ہم سب کو بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.